السلام علیکم دوستو، اس میں کوئی شک نہیں کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ یہ حقیقت اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے عین مطابق ہے کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب اس بارے میں تو ہر انسان بخوبی آگاہ ہے کہ سب مخلوقات نے مرنا ہے، لیکن کب مرنا ہے، یہ بات انسان کی ابتدا سے لے کر اب تک ایک سوالیہ نشان بنی ہوئی ہے۔ حتیٰ کہ سائنسدان اس قدر حیرت انگیز ترقی کرنے کے باوجود بھی اس سوال کے جواب دینے سے قاصر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے موت کی عین مدت ایک راز ہے۔ لیکن قرآن و حدیث سے کچھ ایسے نشانیوں کا ذکر ملتا ہے جو موت کے قریب اکثر لوگ محسوس کرتے ہیں، اور ان میں سب سے پہلے نشانی ہے سکرات، جس کے بارے میں قرآن مجید سورۃ قاف آیات نمبر 19 جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ موت کے سکرات کا وقت، یعنی موت کے وقت سختی کا وقت حق کے ساتھ آ گیا، یہی وہ چیز تھی جس سے تو بہت بچتا تھا۔ دوستو، مفسرین کے قول کے مطابق اگرچہ مومنوں کی سکرات کا عالم کافروں کی نسبت بہت آسان ہے، لیکن کیونکہ انسان کی روح نکلنے کا کام بتدریج صورتوں سے انجام پاتا ہے، اس لیے اس میں بہت زیادہ سختی محسوس ہوتی ہے، اور حتیٰ کہ مومنین بھی موت کے وقت سکرات اور اس کے سختی کو محسوس کرتے ہیں۔ دوستو، اگر سکرات کے لمحات کا تفصیلی جائزہ لیا جائے تو یہ اس تکلیف کا نام ہے جو براہ راست روح پر نازل ہوتی ہے اور تمام اجزاء کو گھیر لیتی ہے، یہاں تک کہ روح کا وہ حصہ بھی تکلیف محسوس کرتا ہے جو بدن کے گہرائیوں میں موجود ہوتا ہے۔ پھر یہ تکلیف تمام بدن میں یوں پھیل جاتی ہے کہ ہر رگ اور ہر جوڑ سے روح کھینچ لی جاتی ہے، یہاں تک کہ ہر بال کی جڑ اور سر سے پاؤں تک کے کال کے ہر حصے سے روح نکل لی جاتی ہے۔ بزرگوں نے تو یہی تک فرما دیا کہ موت کی تکلیف تلوار کے وار، آرے کی چیر اور کینچی کے کاٹنے سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہے۔ دوستو، اس کے علاوہ مزید کہا جاتا ہے کہ قرب موت انسان کا رنگ مٹیالہ ہو جاتا ہے، گویا مٹی سے بنا تھا تو مرتے وقت بھی مٹی ظاہر ہوتی ہے۔ اس کے بعد جسم کے ہر حصے سے، ہر رگ سے روح نکل جاتے ہیں، جس کی وجہ سے تکلیف جسم کے اندر باہر ہر جگہ پھیل جاتے ہیں، ہونٹ سوکھ جاتے ہیں، زبان سکڑ جاتی ہے اور آنکھیں نیلے پڑ جاتی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ جسم کے ہر حصے پر موت طاری ہو جاتی ہے۔ پہلے قدم ٹنڈے پڑ جاتے ہیں، پھر پنڈلیاں اور پھر رانے ٹنڈے پڑ جاتی ہے۔ اور یوں جسم کے ہر حصے کو سختی کے بعد پھر سختی اور تکلیف کے بعد پھر تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہاں تک کہ روح حلق تک کھینچ لی جاتی ہے۔ دوستو، اس حالت میں سستی اور ضعف انسان کے پوری وجود کو گھیر لیتا ہے، جبکہ رخسار کا رنگ مکمل طور پر تبدیل ہو جاتا ہے۔ ابتدا میں مرنے والے کے زبان قاصر ہو جاتی ہے، لیکن اس کی آنکھیں، کان اور دوسرے اعضاء کام کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ دنیا اور اپنے اموال کے طرف حسرت کی نگاہ دوڑانے کے بعد اپنے حالت پر پشیمان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد موت اس پر چھا جاتا ہے اور اس کے کان بھی کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، پھر نہ بول سکتا ہے اور نہ سن سکتا ہے۔ اس کی آنکھیں گول گول گھومنا شروع کر دیتی ہے، پھر کچھ ہی دیر بعد موت کا سایہ ان کی آنکھوں تک بھی آ جاتا ہے، انہیں بھی اپنے لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ اس کی جان بدن سے نکل جاتی ہے اور اس کی آنکھیں اوپر کی طرح چڑھ جاتی ہے، یعنی مردہ کلی آنکھوں سے اس دنیا سے کوچ کر جاتا ہے۔ محترم دوستوں، موت کے بعد مرنے کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہے، اس حوالے سے بھی بہت سی سائنسی توجیحات بھی پیش کی جاتی ہے۔ تاہم یہ سوال کہ مرنے کے بعد موت کی آنکھیں کیوں کھلی رہ جاتی ہے، اس کا جواب خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیتے ہوئے فرمایا کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں ایک ایسا منظر دیکھ رہی ہوتی ہے جو زندوں کو نظر نہیں آتا، جبکہ احادیث کے مستند کتابوں ابو موسیٰ اور ابن ماجہ کی روایت کے مطابق جب صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا آخری وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ وہ اس وقت نزاع کے عالم میں تھے اور گھر میں افسردگی کا ماحول تھا اور گھر کے ایک گوشے میں خواتین رو رہی تھی۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میت کی جان نکل رہی ہوتی ہے تو اس کی نگاہ پرواز کرنے والی روح کا پیچھا کرتی ہے، لہٰذا تم دیکھتے نہیں ہو کہ آدمی مر جاتا ہے تو اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہے۔ دوستو، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب موت کا فرشتہ سامنے کھڑا ہوتا ہے، لہٰذا مرنے والے کی امید دنیا اور دنیا والوں سے ختم ہو جاتی ہے، جبکہ توبہ کا دروازہ کچھ ہی دیر پہلے
پہلے بن ہو جاتا ہے، پھر حسرت اور ندامت اسے چاروں جانب سے گھیر لیتی ہے۔ لہٰذا دوستو، قرآن و حدیث کے متعلق سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ سکرات الموت ایک ایسا لمحہ ہے جس وقت ایمان پر ثابت قدمی ہی ایک مومن بندے کی کامیابی ہے، لیکن اس وقت مومن بندے کے ازلی دشمن شیطان اسے راہ راست سے ہٹانے اور عقید و توحید سے اس کی دامن کو خالی کرنے کے لیے حملہ آور ہوتا ہے اور مختلف ریبانہ انداز میں دھوکہ دیتے ہیں، کیونکہ اس حالت میں انسان اس قدر خوفزدہ، پریشان اور حیرانگی کے عالم میں تنہا کھڑا ہوتا ہے کہ اسے کسی اپنے کے سہارے کی شدید ضرورت محسوس ہوتی ہے، اور شیطان اس ضرورت سے فائدہ اٹھاتا ہوئے اس پر مختلف طریقوں سے حملہ آور ہوتا ہے۔ اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، موت کے ان تمام سختیوں سے محفوظ فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، آمین ثم آمین۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کر لیں، ہمارے ساتھ اس کا رہر میں اپنا حصہ ڈالیں، اور مزید اچھے انفارمیٹک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔